بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج انشاءاللہ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے گا۔ آج 30 صفر جمعرات ربیع الاول کا چاند دیکھ کر ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 مرتبہ پڑھ لو، نصیب اور تقدیر انشاءاللہ بدل جائے گی۔ ناظرین، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر یہ وظیفہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ دوستوں، یہ وظیفہ سارے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ جو بندہ بھی یہ وظیفہ آج ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر پڑھ لے گا، وہ اللہ پاک کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لے گا، اتنا قریب کہ اسے اپنا دوست بنا لے گا۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو پھر پوری دنیا بھی اکٹھی ہو کر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست ہونے کی شان ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے انشاءاللہ جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح ناظرین اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کا مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ ماہ ربیع الاول بہت فضیلت والا مہینہ ہے ناظرین، یہ کملی والے پیارے آقا کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے حبیب کا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو، کیونکہ آپ خود بھی اس مہینے میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ دینے سے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں، اور مالی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کریں، وظائف پڑھیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یقین جانیے، اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، ماہ ربیع الاول بہت برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دینا۔ آج اگر آپ نے ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر لاپرواہی کی، دنیا کے کاموں میں مصروف رہے تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں انشاءاللہ آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے۔ آج آپ کو جو بھی کام ہیں، آپ ان کاموں کو ربیع الاول کے چاند کو ظاہر ہونے سے پہلے کر لیں، لیکن جب ماہ ربیع الاول کا چاند ظاہر ہو جائے تو پھر آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اگر یہ خاص لمحات، یہ خاص موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو یقین کریں مقدر میں پچھتاوا ہوگا، اور آج کا یہ مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آج جو وظیفہ لے کر آیا ہوں، اسے پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مختصر اور پیارا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو۔
ناظرین، آج 30 صفر جمعرات کے دن، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب درود ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی میرے بھائیوں اور بہنوں، فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ انشاءاللہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو تو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی بھی صورت پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جی دوستو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہی کلمہ جو کہ مومن کی پہچان ہے، اور جو بندہ بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ کھلی آنکھوں سے اپنے نصیب کو چمکتا ہوا دیکھتا ہے۔ اس کی آخرت تو آسان ہوتی ہی ہوتی ہے، ساتھ دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح یعنی 100 بار آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، 100 کی گنتی مکمل کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی، ہر مومن جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا بتا دوں کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، 7 زمینوں اور آسمانوں کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ ایک تسبیح وزن میں بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی اور عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ آج آپ نے ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ جب آپ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کے 4 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، اور یہ 4 صفاتی نام ناظرین بہت ہی مجرب ہیں، اور وہ نام ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ ناظرین، یہ 4 ایسے مجرب نام ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ 4 نام پڑھتا ہے، طریقہ کار جو میں بتاؤں گا اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے۔ ان 4 ناموں کو اکٹھا ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار کرنے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم ایسے پڑھیں گے تو 1 بار شمار ہوگا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم اب پڑھا تو 2 بار شمار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم کی تسبیح آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 41 مرتبہ پوری کرنی ہے، لیکن 41 بار پڑھنے کا ہرگز بھی یہ مقصد نہیں کہ انہیں جلدی سے پڑھا جائے اور
جان چھڑا لی جائے۔ جلدی سے پڑھ کے جان نہیں چھڑانی بلکہ آرام آرام سے پورے تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یہ میرے رب کا صفاتی نام ہے، یا رحمان یہ میرے رب کا صفاتی نام ہے، یا رحیم بھی میرے رب کا صفاتی نام ہے، اور یا کریم بھی میرے رب کا صفاتی نام ہے۔ ان ناموں میں ایک نام یا کریمو ہے، اور یا کریمو کا مطلب ہے کرم کرنے والی ذات۔ دوستو اگر ہم پر اللہ رب العزت کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے تو ہماری پوری زندگی کے لیے وہ کرم کی نظر کافی ہے۔ آج ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر جو بھی بندہ ان 4 ناموں کو بتلائے گئے طریقہ اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے مقدروں کو چمکا کر رکھ دیتے ہیں، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے ان 4 مبارک ناموں کو توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ جو بھی مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھیں اور پھر پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ نے آج کا تیسرا اور آخری عمل، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، جس کے بغیر آپ کا یہ عمل، یہ وظیفہ مکمل نہیں ہوگا، آپ نے آخر میں یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ یا اللہ یہ رب کا صفاتی نام ہے، اور یا محمد یہ رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ ایک نام اللہ کا نام ہے، ایک نام اللہ کے حبیب کا نام ہے، اور جب ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو ایک بار شمار ہوگا۔ ہماری پوری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف ان 2 ہستیوں کو راضی کرنا۔ اگر آپ لوگ ان 2 ہستیوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے والا، اس کے مقدر ایسے تبدیل ہوتے ہیں کہ یقین کریں وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ آج کی یہ 3 خاص اعمال جو بھی پڑھے گا، اللہ پاک اس کی تقدیر کو انشاءاللہ سنوار دے گا۔ یا اللہ یا محمد کو آخر میں آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ جیسا کہ پہلے بتایا، یا اللہ یا محمد پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا، اسی طرح یا اللہ یا محمد پڑھیں گے تو 2 بار شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب اسی وقت اللہ سے دعا مانگ لیں، جو حاجتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، مصیبت، دکھ، تکلیف، بیماریاں ہیں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیں۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں برکتیں آنا، نیک بختیاں آنا شروع ہو جائیں گی، مشکلات آسان ہونا شروع ہوں گی۔ ایک دفعہ اللہ کی ذات پر یقین کر کے اس عمل کو کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس عمل کو کر کے مانگیں گے، آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتیاں، مشکلات، مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس عمل کی بہت زیادہ برکات اور فضیلتیں ہیں، اور بہت لوگوں نے اس عمل کو کر کے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں کہ آپ کیوں خوشیوں سے محروم رہیں، کیوں الجھنوں پریشانیوں کا شکار رہیں۔ آپ بھی اس عمل کو کر کے خوشیاں پائیے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔